بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو توبہ والی سیریز چل رہی ہے اس میں یہ سیکنڈ نمبر کی ویڈیو ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ توبہ کے کیا کیا انعامات ہیں ان پر بات ہوگی۔ اے میرے پیارے بھائیوں، جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ دنیا نہ تو وطن ہے اور نہ ہی ٹھہرنے کی جگہ، بلکہ یہ ایک پل اور گزرگاہ ہے، اور یہ سفر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز اختیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز اختیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ پس خوش نصیب وہ ہے جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے تقوی اور نیک عمل سے سفر کا سامان لے لیا، اور بد نصیب وہ ہے جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا۔ تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرموں جیسا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے اقوال یعنی باتیں اور افعال یعنی کام سرزد ہوتے ہیں جو قابل تعریف نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے اور وہ ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑنے والا ہے۔ اور جبکہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کی وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور اس کو قبول کر کے ان پر انعامات نہ فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے اور ان کو مغفرت سے مایوسی لاحق ہو جاتی، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی ہمتیں قاصر رہ جاتی، عفو و درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے قرآن میں تقریباً 100 بار اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ بہت ساری آیت کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائی، توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہوا تمہارے انتظار میں ہے، اور رجوع کرنے کو تیار راستہ تمہارا مشتاق ہے۔ پس دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور راستے پر چلنا شروع کر دو۔ اپنے رب سے توفیق اور مدد کا سوال کرو، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور اس کو اپنے رب کی اطاعت پر روک دو۔ اور جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور تم دوبارہ معصیت کی طرف لوٹے اور تم نے توبہ توڑ دی، تو تم دوسری دفعہ پھر نئے سرے سے توبہ کرنے سے نہ شرماؤ، چاہے یہ کوتاہی اور غفلت کتنی ہی مرتبہ تم سے سرزد کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یقیناً وہ بار بار توبہ کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ ہی تو بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو کہاں ہیں توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے؟ کہاں ہیں واپس لوٹنے والے، ڈرنے والے؟ کہاں ہیں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے؟